میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میری زندگی کا نچوڑ تھا، کرکس تھا کہ میرے نزدیک اس وقت سکسیس جو تھا وہ پیسہ تھا، شہرت، نام، دولت، جو کہ دن اور رات ہی کی باتیں سنی، ہر ایک سے یہ باتیں سنتے تھے۔ میں ایک بڑے اوسط گھرانے سے تھا، مجھے یاد ہے 16 یا 17 سال کی عمر تک میرا اللہ جانتا ہے ایک قمیض اور ایک پتلون ہر سال آتی تھی، بس وہ ہوتی تھی۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ 2 سال تک ایک پتلون اور ایک قمیض میں ہی گزار دی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ہمارا میٹرک کا ہمارا پیرنٹس ڈے تھا یا جو بھی فیئرویل تھی، میں نے ماں سے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا ماں اسکول میں، یہ میری پتلون پچھلے 2-3 سال سے بچے دیکھ رہے ہیں پھٹ چکی ہے، شرٹ میری پھٹ چکی ہے، میں اب نہیں جاؤں گا۔ تو میری ماں نے میرے باپ کی پتلون لے کر اس کو کاٹ کے میرے سائز کا دیا، قمیض کو کاٹ کے میرے سائز کا دیا، وہ پہن کے پھر میں گیا۔ تو ایک اوسط گھرانے سے تھا میں بالکل۔ میرے والد صاحب فوج میں تھے، فوج میں اتنے وہ نہیں ہوتے، لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں۔ تو جب باہر نکلے تو ذہن میں صرف یہ تھا پیسہ کمانا ہے کسی طریقے سے بھی، بس پیسہ ہونا چاہیے میرے پاس تاکہ میں وہ ساری چیزیں لے سکوں جو بالکل شروع میں میرے ماں باپ مجھے نہیں دے سکے یا نہیں دیا۔ لیکن میں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ جن چیزوں سے میرے ماں باپ نے مجھے دور رکھا ان سے دور رہنے میں میرا فائدہ۔ ہاں، چیزوں سے زندگی نہیں بنتی، اللہ کے حکموں سے زندگی بنتی ہے، یقین کرو۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ ہاں، تم ایک اچھے انجینئر بننا چاہتے ہو، اس بات کا تعلق تمہاری پے سلپ سے نہیں ہے، اس بات کا تعلق تمہارے اندر کے بننے سے ہے۔ اس بات کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اسی لیے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، کیونکہ اندر سے تو بنے ہوئے نہیں۔ اب پیسہ کمانا ہے۔ اب میرا برادر ان لا مجھے لکھ رہا یو ایس سے، جنید بھائی I am making $166,000 a year، مجھے لیکن یہ نہیں لکھ کے بھیج رہا کیسے کما رہا ہوں۔ یہ اماؤنٹ اس کی سکسیس کا معیار ہے یا جیسے وہ کما رہا ہے اس کی سکسیس کا معیار ہے؟ جیسے وہ کما رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے جو 5 سوال کرنے ہیں ان میں سے پہلا سوال ہوگا زندگی کس کام میں لگے۔ سوچو، یہ اینکل تک زمین پکڑ لے گی پیر کو، اور وہ زمین کیا ہوگی؟ یہاں 1.25 بجے پہ سورج ہوگا، اور ایسے آتا ہے کہ وہ اتنی گرم ہوگی کہ اگر اس وقت کوئی ماں اپنے بچے کو جنے تو بچے کو نیچے پھینک کر اس پہ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ افراتفری اور یہ گرمی ہوگی۔ تو زمین اینکل تک پیر پکڑ لے گی۔ 5 سوال کریں گے اللہ، اس وقت تک پیر نہیں چھوڑے گی۔ پہلا سوال ہوگا زندگی کس کام میں لگائی؟ یا اللہ تو کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہوں کہ میری امانت ہے تجھے۔ نہ تم اپنی مرضی سے اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہو، نہ تم اپنی مرضی سے دنیا میں پل رہے ہو، نہ تم اپنی مرضی سے اس دنیا سے لے جائے جاؤ گے۔ یہ اس میں سے کوئی بھی تمہارے بس کی بات نہیں۔ ہاں جی، آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشن کے مالک نے آپ کو ہائر کیا ہے، آپ کو کوئی گارنٹی نہیں کتنے عرصے تک آپ رہیں گے اس میں، اور کب وہ آپ کو فارغ کرے گا اس کا آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ آرگنائزیشن آپ کی ہوئی کہ آرگنائزیشن اس کی ہوئی؟ اس کی ہوئی۔ تو جس رب نے زندگی تمہیں دی، کہاں پیدا کیا تمہارے زور میں نہیں تھا، وہ تمہیں کیسے کب اور کہاں پالے گا یہ تمہیں پتا نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کل اس کو اس کا رزق کہاں سے ملے گا۔ سوچو یار کتنی بڑی بات ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو نہیں پتا کل اس کو میں رزق کہاں سے دوں گا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کل اس کو موت کہاں کب اور کیسے آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہوا، ملک الموت آ گیا تو اس کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گیا کہ ملک الموت مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو کہا ذرا مجھے ایسے کریں، سرندیپ بھیج دیں، ہندوستان بھیج دیں۔ تو انہوں نے بھیج دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تو اس کو ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا حضرت میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکال دی، پتہ نہیں یہاں کیا کر رہا ہے۔
کسی کو نہیں پتا. اللہ فرما رہے جب موت کا بھی نہیں پتا, رزق کا بھی نہیں پتا, پھر انسان کہے مجھ سے ہوتا ہے, میں کرتا ہوں. ہم تو اتنے مجبور ہیں, ہم تو جو روٹی کھاتے ہیں اس کی نسل 10,000 سال سے میں چلا رہا ہوں, آپ چلا رہے ہیں یا اللہ چلا رہا ہے؟ جو گوشت آپ کھاتے ہیں مرغی, اس مرغی کی نسل 10,000 سال سے آپ چلا رہے ہیں, میں چلا رہا ہوں. جو بکری ہم کھاتے ہیں, جو پانی ہم پیتے ہیں, 16 ٹریلین گیلن پانی ایک سیکنڈ میں بھاپ بن کے سمندروں سے اوپر چلا جاتا ہے. 16 ٹریلین گیلن آسمان پر چلا جاتا ہے, اپنے ساتھ نمک کو لے جاتا ہے. اگر نمک کو لے کر نہ جائے تو 10-12 ہزار فٹ پر بھی جا کر ٹھنڈا نہیں ہو. یہ نمک کیونکہ ساتھ جاتا ہے, نمک کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کولنگ کی, تو 1000-1200 فٹ پہ جا کر جم جاتا ہے. وہاں سے ہوائیں اللہ بھیجتے ہیں, وہ بادلوں کو بناتی ہیں اور بادلوں کو لے کر کیری کر کے تو مختلف علاقوں تک لے جاتی ہیں. وہاں پر پھر پانی برستا ہے جس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں, اور جو رہ جاتا ہے اللہ پاک اس کو لے جا کے پہاڑوں کے اوپر ٹینکیوں کی صورت میں, برف کی صورت میں جما دیتے ہیں. پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے, پھر وہ برف پگھلتی ہے, پگھل کے دریاؤں اور ندیوں نالوں کے ذریعے وہ آ کر یہاں تک آتی ہے. ہم ایک پمپ لگاتے ہیں نا, اس پمپ پہ ہمیں اتنی مصیبت ہوتی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پینے لگو تو کہو بسم اللہ, اور ختم ہو جائے تو کیا کہو. ہمارا زور تھوڑی چلتا ہے, ہم سے ہوگا یوں کریں گے فلاں کریں گے, ہم تو بے بس ہیں بالکل. یہ ساری کائنات وہ ایک اکیلا بادشاہ چلا رہا ہے. تو جب تک اندر یہ بات نہیں گھسے گی میرے دوستو, آپ لوگوں میں سے کسی سے اس انسانیت کو کوئی نفع نہیں ہوگا. یہی وجہ تھی 1.25 لاکھ صحابہ 30 سال کے قلیل عرصے میں اللہ نے ان کو 3 براعظموں کا بادشاہ بنا دیا.